الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کی زندگی کے، آپ کے تعارف کے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ جو سیٹ ہے یہ آؤٹ ڈور ہوتا ہے اور اسی وجہ سے کچھ پرابلمس بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، تو ان کو بھی ہمیں ساتھ ساتھ فیس کرنا پڑے گا۔ پروگرام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپ کے سوالات، پہلا سوال حضرت جی شامل کرتے ہیں تانیہ ہاشمی اسلام آباد سے۔ یہ کہتی ہیں کیا ہم اپنے پڑوسی مسیح بھائیوں کو ہیپی کرسمس کہہ سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑوسی کے بہت سے حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، جن میں سر فہرست اس سے حسن سلوک اور اس کی غمی خوشی میں شریک ہونا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی ایسا کام جو خلاف شریعت نہ ہو، جس سے شریعت نہ روکے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ آپ انہیں ہیپی کرسمس کہہ سکتے ہیں، تحفہ دے سکتے ہیں، ان کی بیماری وغیرہ کی حالت میں مدد کر سکتے ہیں۔ صرف غیر مسلم پہ زکوٰۃ نہیں خرچ ہوگی، صدقات کی مد میں آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، یا صحیح حسن سلوک میں جو بھی باتیں آتی ہیں آپ ان سے رہ سکتے ہیں۔ حضرت جی انہی کا ایک دوسرا بھی سوال ہے تانیہ ہاشمی کا۔ یہ کہتی ہیں کیا رشتہ داروں کی روحیں موت کے بعد آپس میں مل سکتی ہیں؟ اللہ اللہ اللہ، موت کے بعد ملنا بہت مشکل ہے۔ مشکل ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے گھر چلا جاتا ہے، اپنے اپنے۔ اگر ایک قبر میں 10 بندے دفن کر دو، 10 کا حال اپنا اپنا ہے، ایک کو دوسرے کی خبر نہیں۔ صحیح۔ ہو سکتا ہے انہی میں کوئی نجات میں بھی، اور ہو سکتا ہے انہی میں کوئی عذاب میں بھی ہو۔ عذاب والے کا عذاب نجات والے کو کچھ نہیں ہوتا، اور نجات والے کی نجات عذاب والے کو نہیں پہنچتی۔ مرنے کے بعد وہ لوگ کچھ کر سکتے ہیں جو اللہ کے بندے دنیا میں روح میں وہ قوت پیدا کر لیں کہ ان کی روح میں قوت پرواز ہو۔ اچھا، یہ مرنے کے بعد نہیں ہوتی، یہ دنیا میں حاصل کی جا سکتی۔ صحیح۔ اور یہی تصوف کی اساس اور اصل ہے۔ تو لیکن یہ لوگ بھی متوجہ اللہ رہتے ہیں، دنیا کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ موت کے بعد آدمی اپنے چلا جاتا ہے حالات میں۔ جیسے آپ سمجھیں کہ اگر گرفتار ہے تو حوالات میں چلا گیا، اور اگر کوئی بخشا گیا ہے تو وہ جنت میں چلا گیا۔ اب جنت سے کون چاہے گا کہ واپس آئے کسی کی طرف؟ حوالات سے کون آنے دے گا؟ بالکل صحیح۔ دونوں جگہ پہ، ایک جگہ سے وہ آنا نہیں چاہے گا، دوسری سے آنے دیا نہیں جائے گا، اور دوسری سے آنے نہیں دیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک بات۔ حضرت جی ایک بڑا اہم سوال ہے طاہر انور، یہ لاہور سے، یہ لکھتے ہیں اسلام میں منہ بولی بہن اور منہ بولی بیٹی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر ان کی کوئی دینی حیثیت ہے تو ان کے بارے میں ان سے کیا رویہ رکھنا چاہیے؟ منہ بولی کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ شریک دودھ شریک بہن بھائی کی شرعی حیثیت ہے۔ اچھا، دودھ شریک بہن بھائی کی شرعی حیثیت ہے، منہ بولی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ کوئی شرعی حیثیت نہیں، ویسے یہ ایک لفظ ہے جو کہہ دیا۔ اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال انہوں نے کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کیا گود لی گئی بچی بڑی ہو کر نامحرم ہو جاتی ہے اور اسے اپنے ایسے باپ سے پردہ کرنا چاہیے؟ خیر اتنی باریکیاں تو میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ پردے کی بھی ایک لمٹ ہے۔ اب پردہ کو یہ بھی نہیں کہ وہ ایک بندے نے پالی ہے، بڑی کی ہے، بیٹی کی طرح پالی ہے، تو اب اس سے وہ حجاب تو نہیں کرے گی۔
لیکن ایک خاص حد تک پردہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر جگہ ہوگا، سگی بیٹی بھی وہ کرتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو وہ یعنی کہ وہ نامحرم کے زمرے میں نہیں آئے گی، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ حضرت جی بغیر وضو کے اذان دی جا سکتی ہے؟ عرفان زبیر لاہور سے پوچھتے ہاں ہیں۔ جی، اذان دی جا سکتی، اذان دی جا اذان سکتی دی جا سکتی، اذان کے لیے وضو شرط نہیں ہے، وہ تو بہت اچھی بات، ٹھیک ہے، لیکن وضو نہیں ہے، وقت جا رہا ہے بغیر وضو اذان دے دے، پھر وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ بالکل ٹھیک۔ محمد زبیر ہیں یہ بھی لاہور سے، یہ کہتے ہیں تیمم مٹی کے علاوہ اور کس چیز سے کیا جا سکتا ہے؟ جو پتھر، مٹی، اس قسم کی جو چیزیں مٹی میں ہوتی ہیں ان سے ہو سکتا ہے، جو چیزیں آگ پہ پکتی ہیں، اینٹ، سیمنٹ وغیرہ، ان سے نہیں۔ یعنی کہ پتھر سے ہو سکتا ہے، پتھر سے ہو سکتا ہے، مٹی سے ہو سکتا ہے، یا پھر دونوں چیزیں دستیاب نہ ہوں تو کپڑے سے بھی ہو سکتا ہے، اچھا کپڑے سے بھی ہو سکتا اپنی چادر سے یا تولیے سے آپ کر لیں، لیکن اس صورت میں جب مٹی یا پتھر دستیاب نہ ہو۔ ہے، صحیح، جو چیزیں بنائی جاتی ہیں جیسے سیمنٹ پکایا جاتا ہے یا اینٹ پکائی، ان سے نہیں، ان سے نہیں ہوگا، ہڈی سے نہیں ہوگا، گوبر سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ پھر اگر مٹی اور پتھر نہیں ہے تو کپڑے سے وضو تیمم کر لیا جائے۔ حضرت جی خالدہ ہیں شادرہ لاہور سے، یہ کہتی ہیں کہ آج کل گھروں میں مصیبت آنے پر عورتیں 7 یا 11 بیویوں کے قصے یعنی موجزے پڑھواتی ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اسلام میں اس کا کہیں کوئی ذکر ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ معجزہ صرف نبی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، غیر نبی سے معجزہ منسوب کرنا شرعاً جائز ہی نہیں۔ جائز ہی نہیں ہے، آپ عجائبات کہہ سکتے ہیں، بیویوں تو کوئی بیوی نبی تو ہوئی نہیں، بیویوں کے معجزے کیا ہوں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کریم کا ایک نظام ہے اور ان حیل و حوالوں سے نہیں چلتا، صحیح، اور جو من جانب اللہ ہوتا ہے بہتر وہی ہوتا ہے۔ اللہ بہت کریم ہے۔ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے دعا کریں، یا اللہ یہ میری برداشت سے باہر ہے، میرے لیے آسانی پیدا فرما، مشکل سے نجات دے دے، یہ تو شرعی طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، باقی قصے کہانیاں یار لوگوں کے پیسے لینے اور پیٹ بھرنے، بالکل وہ صحیح۔ جو قصے پڑھاتی ہیں وہ صحیح ہیں بھی کہ نہیں، ان کی اتھینٹسٹی کوئی نہیں۔ اچھا اسی سے ملتا جلتا ایک سوال محمد قاسم نے ملک پور سے، انہوں نے بھی لکھا ہے، یہ لکھتے ہیں کہ جھوٹے قصے اور بے سند حدیثیں جو جاہلوں نے کتابوں میں چھپوا دی ہیں، جیسے نور نامہ، حسن و عشق وغیرہ کی کہانیاں، کیا یہ پڑھنا یا سننا جائز ہے؟ نہ، یہ سب خرافات ہیں اور اللہ کے نیک بندوں پر بہتان تراشی ہے ایک طرح سے، صحیح، لہٰذا یہ نہ پڑھا جائے نہ سنا جائے۔ یہ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں ایک سوال شامل ہوئے، ماں جبی ہیں ٹوپا ٹیک سنگھ سے، یہ انہوں نے شاید وہ پروگرام دیکھا نہیں، گھر میں کتا رکھنا یا تصویریں لگانا کیسا عمل ہے؟ تو حفاظت کے لیے بھی رکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو گارڈ ڈاگ ہے اس پہ کوئی پابندی نہیں، اور شکار کے لیے بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن شکار شغل نہ ہو، شکار سے گوشت کھانا مطلوب ہو، اچھا میں یعنی کہ تماشا نہ ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ گوشت کی آپ کو ضرورت ہو تو آپ کتے سے بھی شکار کروا سکتے ہیں، اس میں شرط یہی ہے کہ کتا اسے مار نہ دے، آپ تک پکڑ رکھے، آپ آئیں اور ذبح کر لیں۔ اچھا کتا اگر اس جانور کو جس کا وہ شکار کر رہے ہیں، اگر اس کو وہ پکڑتا ہے اور اس کے دانت یا اس سے وہ زخمی ہو جاتا ہے وہ جانور، نہیں، زخمی کی کوئی حرج نہیں، آپ آ کے ذبح کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مر جاتا ہے تو حرام ہو جائے گا۔ رزق حرام کی کون کون سی صورتیں ہیں؟ کس قسم کی آمدنی کو حرام کی آمدنی کہا جائے گا؟ عبد الرحمان حافظ آباد سے جو حلال نہیں ہوگی وہ حرام ہوگی۔ وہ اصل میں کچھ شاید اس میں جاننا چاہ رہے ہیں، کوئی ایسا پیٹ کو لیا کہ جس کے اوپر پتہ چل جائے یہ حرام ہے؟ نہیں، پیٹ کو لیے تو ہے نا جی، شریعت نے سارے حلال واضح کر دیے ہیں۔ ٹھیک اب ہے، یہاں ہمارے اس پروگرام میں تو نہیں گنے جا سکتے، جو چیز بھی آپ کا حق بنتی ہے، ٹھیک ہے، مستحق ہیں اس کے، آپ نے محنت کی ہے یا آپ نے سرمایہ لگایا یا آپ کا حق بنتی ہے، وہ حلال ہے۔ جو چیز دوسرے کا حق بنتی ہے اور آپ وہ کسی ہیلے حوالے سے لے لیتے ہیں، وہ حرام۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ حضرت جی ایک اور بڑا اہم سوال عبد القیوم لاہور سے، یہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی نے گھر سے بھاگ کر نکاح کر لیا، کچھ عرصے کے بعد اس کے شوہر نے اسے طلاق بذریعہ SMS بھیج دی، یعنی 3 بار طلاق 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 لکھ کر سینڈ کر دیا، کیا اسے طلاق ہو گئی؟ جی ہو گئی، ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ اچھا، طلاق اور نکاح میں کوئی مذاق نہیں ہے،
ٹھیک ہے. آپ کل کہہ سکتے ہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں نے دھمکانے کے لیے دی، لیکن شریعت اس پہ اعتماد نہیں کرتی. اچھا حضرت جی، اس میں اگر کوئی ایک موبائل فون سے شرارتن، یعنی کہ اگر کسی کا موبائل فون ہے اور دوسرا بندہ اس کو نہیں، پکڑ وہ کے تو ٹھیک نہیں ہے نا، وہ تو درست نہیں ہے. وہ درست نہیں ہے، مطلب اس کی گنجائش موجود ہے. ہاں، اس کی تو کوئی کار دے تو وہ تو نہیں ہے، وہ خود کرے ٹھیک ہے، تو ہو جائے. مطلب یہ پہلے کنفرم کرنا کہ اس نے خود کیا خود کیا جی، ہاں یہ ضروری ہے. پھر ہوگی. ٹھیک. حضرت جی عبید الرحمان ہے گجرانوالہ سے، یہ کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کا سودا طے پا جاتا ہے، کوئی چیز خریدنا ہوتی ہے، اس کا سودا طے پا جاتا ہے، تو کچھ رقم بیانہ کے لیے ٹوکن منی دی جاتی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ سودا جس سے کیا ہے اگر وہ اسے پھر جاتا ہے تو وہ ٹوکن منی کی رقم دگنی واپس دیتا ہے. کیا وہ واپس دینی چاہیے دگنی یا اصل رقم؟ اور اگر دوسرے کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ سودا نہیں لینا چاہتا تو وہ ضبط ہو جاتی ہے؟ نہیں، یہ دونوں طریقے غلط ہیں. اگر سودا نہیں ہوا تو اصل رقم واپس کر دیں گے. اچھا، لیکن یہ تو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے جی کہ یہ تو سوال، ٹرینڈ تو بہت سے چل گئے ہیں جی، وہ تو ان کی تو کوئی حد نہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ سودا دیکھ کر کرنا چاہیے اور اسے واپس نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کوئی ایسی وجہ ہو گئی تو جو پیسے اس نے دیے تھے ان کا وہ مستحق ہے اپنے واپس لے. مطلب وہ اگر نہیں واپس کرتا تو اس سے گناہ ہوگا. وہ زیادتی ہے. جب دیا کچھ نہیں اس نے تو پیسے رکھنے کا کیا جواب. صحیح. حضرت جی آج سوال ساری بڑے عام ہیں، اور اب یہ ایک خاتون ہے، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا، اسلام آباد سے. یہ کہتی ہیں کہ جی ایک عورت جس کی عمر 50 سال سے زائد ہو اور گزشتہ 20 سال سے دمہ، ہارٹ اور بواسیر کی مریضہ ہو، 5 سال پہلے آپریشن کے ذریعے یوٹرس اور اووری نکال دی گئی ہو، اب ایسی صورت میں اس عورت کی نسوانی حص ختم ہو کر رہ جاتی ہے، تو کیا اپنے خاوند کے حقوق اسی طرح سے ادا کرنا ضروری ہے یا خاوند کو انکار کیا جا سکتا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بھئی بات یہ ہے کہ یہ خاوند کے جو حقوق ہیں یہ میوچول ہیں. خاوند کے بھی حقوق ہیں عورت پر، عورت کے حقوق بھی ہیں خاوند پر. ٹھیک ہے. تو حقوق سے مراد اگر ان کا ملنا ہی لیا جائے جی تو اس کے لیے دونوں کا صحت مند ہونا یا دونوں کا خواہش مند ہونا ضروری ہے. زبردستی تو کوئی حق نہیں ہے. اچھا. ہاں، کوئی اس میں زبردستی نہیں ہے، چونکہ یہ ایک ایسا فعل ہے جس میں باہمی رضامندی، باہمی خواہش چاہیے. اب اگر ان میں سے خاوند ہی بیمار ہو جاتا ہے، اس قابل نہیں رہتا، تو پھر عورت. اچھا، یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر عورت کسی وجہ سے انکار کر دیتی ہے تو وہ گناہ کے مرتکب ہو جاتی ہے. نہیں، انکار بلا وجہ کرتی ہے تو وہ تو گناہ ہی ہے. ٹھیک ہے. گھر کی بربادی کا بھی سبب ہے، نا اتفاقی کا سبب بھی ہے. صحیح. لیکن if there is a reason، تو پھر بیماری ہے یا کوئی، تو وہ خاوند بھی انسان ہے یار، جانور تو نہیں. بالکل صحیح. میاں بیوی کا ملنا جو ہوتا ہے یہ ایک شرعی فریضے سے ہٹ کر یا طرز حیات سے ہٹ کر ایک باہمی خوشی اور رضامندی اور اس میں ایک مسرت بھی ہوتی ہے. صحیح. اگر وہی نہ ہو تو جانوروں کی طرح فعل کرنا تو ضروری نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو اگر ایک بیمار ہو گیا تو یہ نہیں کہ وہ مل نہیں سکتا، تو بلکہ اس کے حقوق باقی جو ہیں اس سے پیار کیا جائے، محبت کی جائے، اس کے خرچ اخراجات سارا دیکھا جائے تو وہ تو اسی طرح رہیں گے. صحیح. بالکل صحیح. اچھا حضرت جی، ہمیں بہت سارے سوال ایسے آتے ہیں، بلکہ سوال کیا آتے ہیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بیعت کرنے کا طریقہ ان لوگوں کے لیے جو دور ہیں اور آ نہیں سکتے، وہ کس طرح سے بیعت کریں؟ ای میل بھیج دیں. ٹھیک ہے. ای میل بھیج دیں کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. ای میل ان کو ملے گی. ناظرین محترم، اگر آپ بیعت کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس آپ لے لیجئے. یہ جو فون نمبر ہمارا اسکرین پہ ابھر رہا ہے، اس سے 033349555021، اور اسی پہ آپ ہمیں اپنے سوال بھی بھیج دیجئے. آپ کے سوال ہم پروگرام میں شامل کریں گے. اور اگر آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv. اس پہ ہمیں آپ اپنے سوال بھیج دیجئے. آپ کے سوال ہم شامل کریں گے. حضرت جی ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ای میل سے بیعت تو ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر ان کے نزدیک کوئی صاحب مجاز ہے تو اس سے طریقہ ذکر سیکھیں یا پھر اجتماع میں آ جائیں دارالعرفان. ٹھیک ہے. اور آگے تربیت بھی حاصل کریں. صرف بیعت کر کے فارغ ہو جانا درست نہیں. یہ درست نہیں ہے.
اور تربیت بھی حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ حضرت جی ایک بریک لیتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349555021۔ اس پہ ہمیں اپنا میسج کیجیے سوال اور اس پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv، اس پہ آپ اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اور آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی آگے چلتے ہیں، اور امجد اسحاق ہیں حیدرآباد سے، انہوں نے لکھا ہے کہ جی حضرت صاحب رہنمائی فرما دیجئے کہ کسی ولی اللہ کی سب سے بڑی کرامت کون سی ہے، اور یہ بھی کہ کیا ہر ولی اللہ سے کرامت کا سرزد ہونا ضروری ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کرامت شرط ولایت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ولی اللہ ساری عمر اس سے کوئی کرامت صادر نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ ولی اللہ سے سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا اور اس کی زندگی سنت کے مطابق ہو، یہ ولی کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ دنیاوی نقصان برداشت کر لے، مالی جانی، لیکن دینی نقصان برداشت نہ کرے اور دین پر گامزن رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرامت فرع ہے معجزہ کی۔ صحیح۔ نبی سے جو کام عقل کی حدود سے بالاتر صادر ہوتا ہے، جو عقل کو عاجز کر دے، عقل ادراک نہ کر سکے، یہ جیسے حضور کے اشارے سے چاند شک ہو گیا، اب عقل تو وہاں نہیں پہنچتی، تو وہ معجزہ ہے۔ معجزہ کیوں ہوتا ہے؟ معجزہ ہوتا ہے نبی کی نبوت ثابت کرنے کی دلیل کی یہ اللہ کا نبی ہے، یعنی بالکل صحیح۔ دین کو غالب کرنے کے لیے معجزہ ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ کسی ولی سے کوئی ایسا فعل ہو کہ جہاں اس کے نتیجے میں دین غالب ہو تو وہ کرامت ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ یہ جو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا وہ بیل گم ہو گیا تھا واپس مل گیا، یہ ولی کی کرامت ہے، ولی کی کرامت یہ نہیں ہے۔ صحیح۔ ولی کی کرامت یہ ہے کہ کہیں دین میں فساد آ رہا ہو تو اس سے کوئی ایسا امر ظاہر ہو کہ لوگ دین کی طرف رجوع کر لیں، اس فعل کو کرامت کہتے ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اور یہ جب نبی سے ہوتا ہے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ ولی وہ ہوتا ہے جو نبی کا متبع ہو، اسے باطاعت نبی اگر یہ چیز ملتی ہے اور دین کی مدد کے لیے کچھ کام ہوتا ہے تو یہ کرامت۔ بالکل ٹھیک۔ باقی جو ہم نے یہ بنا رکھے ہیں یہ اللہ کریم کے کام ہے، یہ کافروں کے بھی ہو رہے ہیں، جو اسے نہیں مانتے ان کے بھی ہو رہے ہیں۔ حضرت جی شہنیلا شریف ہیں ملتان سے، یہ کہتی ہیں کہ میرے تایا جان بہت سے کاموں کو بدعت کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بدعت سخت گناہ ہے۔ اب ہمارے پاس کیا سند ہے کہ فلاں کام واقعی بدعت ہے؟ اصل میں یہ بدعت ہوتی کیا ہے؟ بدعت یہ ہوتی ہے کہ جس کام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت نہیں کہا یا باعث ثواب نہیں کہا، اسے باعث ثواب سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی ایسی بات ایجاد کر لی جائے جس کا ثبوت نبی کریم سے، خلفائے راشدین سے نہیں ملتا، آپ ایسا کام کرتے ہیں اور اسے ثواب بھی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ثواب سمجھنے سے وہ بدعت ہو جائے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ آپ کو ایسا کام کرتے ہیں جو قرون اولیٰ میں نہیں تھا، اب کرتے ہیں، وہ شرعاً منع نہیں ہے، تو نہ وہ بدعت ہے نہ سنت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بھی بہت سے کام ہیں، اب قرون اولیٰ میں ناشتے کا کہاں تصور تھا اور دوپہر کا کہاں تصور تھا اور چائے کہاں تھی اور ڈبل روٹی کہاں تھی، لیکن اگر اسی کو آپ ثواب سمجھ لیں صحیح، تو پھر بدعت ہو جائے گا۔ یعنی کہ وہ کام کہ جو آپ قرون اولیٰ میں نہیں تھے اور آپ سے ان کی اجازت نہیں ہے یا آپ نے کرنے کا حکم نہیں دیا، وہ کیا جائے اور اسے ثواب کی غرض سے ثواب سمجھیں تو یہ بدعت ہو۔ بدعت کا معنی ہوتا ہے کوئی نیا کام شروع کر۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ اور اگر ثواب اس میں شامل نہ ہو تو پھر کوئی نہیں، اگر شرعاً منع نہیں ہے تو کوئی۔ ٹھیک ہے۔ حضرت جی اسماعیل بھٹی بچڑ سے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ذکر خفی میں ہر اندر جاتی سانس کے ساتھ لفظ اللہ قلب میں اتارا جاتا ہے، اور ہر باہر آنے والی سانس کے ساتھ ہو کی ضرب قلب پہ لگائی جاتی ہے۔ حضرت جی کیا اس اللہ ہو کو سانس کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے؟ میرا مطلب ہے سانس کا خیال رکھے بغیر بھی تو اللہ ہو
کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، اللہ تو ویسے بھی سانس کے ذریعے نہ کہیں زبان سے بھی کہا جا سکتا ہے، کوئی قباحت اس میں نہیں ہے، لیکن ہر فن کا اپنا تقاضا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر سلسلے کے طریقے ذکر بھی مختلف ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے، اس پہ کیا فائدہ ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، وہ ہمارا مسئلہ نہیں۔ ہمارے سلسلے میں یہی ہے، اور اگر آپ اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سلسلے کے طریقے جو ہیں ان کا اتباع کرنا پڑے گا، فالو کرنا پڑے گا، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، کہ نہیں؟ بالکل صحیح، دوسرے سلاسل میں بھی ہے، وہ اپنا ان کا طریقہ ہے، اب اس پہ کیا فائدہ مرتب ہوتا ہے ہمیں تو اس کی خبر نہیں۔ ہمارے سلسلے میں اگر آپ ذکر کریں گے تو آپ کو پوری ہوش مندی سے اور پوری سمجھ اور شعور سے کرنا ہوگا۔ صحیح صحیح۔ ڈاکٹر کاشف بدین سے یہ ان کا بڑا عجیب سا سوال ہے جی، یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی آپ کو اکثر لوگ حضرت جی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، حضرت کا کیا مطلب ہے اور یہ کس کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ گزارش یہ ہے جی، یہ تو ایک عام لفظ ہے، احتراماً استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ جلسوں میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں خواتین و حضرات، صحیح، تو آپ نے ہر بندے کو حضرت کہہ دیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، ایک عام تکیہ کلام جی ہے نا، بالکل بالکل، خواتین کو بھی حضرت کہہ دیا اور حضرات کو بھی حضرت کہہ دیا، تو یہ ایک طریقہ ہے بات کرنے کا جس میں ادب کا ایک قرینہ بھی شامل ہے۔ بالکل ٹھیک، تو ویسے حضرت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ حضرت حضور یا حاضری یا حضر سے ہے، جس کا معنی ہے کہ جس کے پاس بندہ مؤدب ہو کر جائے یا حاضری دے، صحیح اسے حضرت کہا جاتا ہے۔ صحیح صحیح، تو ہر بزرگ کے لیے یا ہر محترم شخص کے لیے یا ہر شریف آدمی کے لیے، تو آپ تو عام کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، یہاں ہی سوال کرتے ہیں آپ، یہاں آپ خواتین و حضرات حضرات کہتے ہیں، وہاں سب کو حضرات کہتے ہیں، سب کو حضرات کہہ لیتے ہیں، اور یہاں آپ کو سوال پیدا ہاں ہوتا جی، لیکن حضرت یہ کبھی نہیں نہ سنا کہ حضرت نواز شریف صاحب، نہیں، گزارش یہ ہے، یہ ایک ادب کا قرینہ ہے نا، کہ ٹھیک ہے، آدمی جو ویسے قابل احترام بھی اور اس کے ساتھ اس کا دینی شعبہ بھی ہو تو عموماً انہیں کہا جاتا انہیں کہا بالکل صحیح جاتا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی دوسرے کو بھی اگر وہ شریف آدمی ہے کیا کہہ دینے سے دیکھو کوئی حرج نہیں۔ حرج۔ حضرت جی عبد الرحیم ہے پشاور سے، یہ کہتے ہیں میرے دادا جان ہر نماز کے بعد باقاعدگی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک خاتمہ ایمان پہ کریں۔ انہوں نے یہ دعا اتنی کثرت اور شدت سے کی ہے کہ میرے دل میں بھی خوف بیٹھ گیا ہے۔ پلیز یہ فرما دیجئے کہ یہ تسلی کیسے ہو کہ خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا؟ اللہ سے مشروط دعا نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے، امید رکھی جا سکتی، ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کرنا اور اس کے قبول ہونے کی امید رکھنا، یہ سلیقہ ہے۔ بالکل دعا صحیح، دعا ہوتی ہے، دعا حکم نہیں ہوتی کہ میں نے حکم دیا اس کی تعمیل ہو، یہ نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہوتا، دعا ایک ہمبل ریکویسٹ ہوتی ہے، میں نے درخواست کی ہے، منظور فرما، اور جب آپ کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے تو آپ کو اللہ پہ اعتماد بھی ہوتا ہے۔ اصل بات یہ اصل ہے، بات اصل بات یہ ہے کہ یہ دل سے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا تعلق کتنا ہے، تعلق کتنا ہے، اور جس سے جتنا تعلق اور وہ پھر بہت ظاہر ہے کریم ہے، وہ بندہ اتنا عرصہ مانگتا رہے تو اسے وہ محروم نہیں فرماتا۔ اللہ کا کرم اور رحم ہمارے اندازوں سے بہت زیادہ ہے۔ بے شک بے شک۔ حضرت جی سکھر سے جویریہ ہیں، یہ کہتی ہیں مجھے نماز کے دوران بہت سے وسوسے آتے ہیں، براہ کرم یہ فرما دیجئے کہ ان سے کیسے بچا جائے؟ وسوسہ آنا اور چیز ہے، وسوسہ لانا اور چیز ہے، یہ دو باتیں۔ اچھا، ایک تو ہمیں عادت ہوتی ہے کہ ہم نماز میں کچھ نہ کچھ سوچنا شروع کر دیتے، یہ ہوتا ہے وسوسہ لانا، ٹھیک ہے، یہ حرام ہے، ناجائز۔ صحیح، آپ اپنی پوری توجہ نماز کی طرف رکھیں۔ پھر وسوسہ آنا ہوتا ہے کہ شیطان کوئی وساوس ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان پر سوچا نہ جائے تو وہ ختم ہو جائے۔ اچھا، بالکل ٹھیک انسانی ہے، ذہن ایک وقت ایک ہی بات سوچتا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ آپ نماز کا ترجمہ یاد کر لیجئے، تو جب آپ نماز ادا کر رہے ہو تو ذہن میں وہ ترجمہ ساتھ ساتھ چلتا جائے، میں اللہ سے یہ عرض کر رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں، تو وساوس نہیں آئیں گے، ذہن ایک ہی طرف۔ بالکل اگر وسوسہ شیطان کی طرف سے آیا اور ہم نے سوچنا شروع کر دیا تو پھر وہ وسوسہ لانے میں آ گیا، اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم پھر سوچنا شروع کر دیتے، اور جی، نبی کریم بالکل، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو نماز میں وساوس آتے ہیں اور آپ انہیں رد کرتے ہیں تو یہ جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح صحیح۔ حضرت جی نائلہ اسلام آباد سے ہیں، یہ کہتی ہیں کہ
کیا انبیاء کرام میں سے ہر نبی علیہ السلام کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آئے تھے؟ اور یہ بھی فرما دیجئے کہ کرامت اور معجزے میں فرق ہے. یہ تو ہم ویسے ڈسکس کر چکے ہیں، پہلے سوال ہو چکا لیکن ہے. یہ ہر انبیاء مطلب جتنے انبیاء کرام ہیں وہ کیا ہر نبی یہ معجزہ لے اللہ کر؟ کریم کی مرضی ہے، اور عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ جس دور میں جس شعبے میں انسانوں کو کمال حاصل تھا اس شعبے میں انبیاء کو معجزات دیے گئے، اور ہر نبی کا تو ذکر آیا نہیں ہے. جن انبیاء کا ذکر قرآن میں آیا ہے ان کے ساتھ ان کے معجزات بھی مذکور ہوئے ہیں. صحیح. بہت سے انبیاء ایسے ہیں جن کا ذکر نہیں آیا، تو ہر ٹھیک ہے. نبی کے ساتھ یہ شرط تو نہیں لگائی جا سکتی، لیکن یہ اللہ کی مرضی، ضرورت کے مطابق وہ معجزات عطا کر دیتا. اچھا جی، قاسم علی ہیں جام پور سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی یہ فرمائیے کہ ایک مسلمان کے لیے بیعت کرنا، کسی کا بیعت ہونا بے حد ضروری ہے؟ میرے بھائی کچھ سیکھنا ہے، اگر کچھ سمجھنا ہے تو کسی سے رابطہ تو کرنا پڑے گا. مسلمان کے لیے کیا پرائمری، میٹرک، مڈل کرنا نہایت ضروری ہے. دنیا میں رہنے کے لیے سلیقے سیکھنے پڑتے ہیں، اسی طرح آخرت بنانے کے بھی سلیقے سیکھنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بیعت بھی ایک طرح کا کسی سکول آف تھاٹ میں داخلہ ہی ہے، اور آخرت کے لیے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب کوئی اسے ضروری سمجھے نہ نہ سمجھے سمجھے یہ وہ تو اس کی. اب اسی طرح جس طرح آپ بکریاں چراتے رہیں لیکن اگر آپ اسکول میں جانا شروع کر دیں تو پھر وہ ضروری ہے. آپ دنیا بنانے کے لیے کسی نہ کسی سکول میں ضرور جاتے ہیں، آخرت بنانے کے لیے بھی کسی سکول میں جانا چاہیے. مصباح اسلام ہیں لاہور سے، یہ کہتی ہیں کہ حضرت جی گستاخی معاف، حسین بن منصور نے ان الحق کا جو نعرہ لگایا تھا آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اسے آج تک جسٹیفائی نہیں کر سکا. آپ ماشاءاللہ صاحب بصیرت ہیں، یقیناً مستند رائے رکھتے ہوں گے. گزارش یہ ہے جی، ایک آدمی کے اگر حواس مختل ہو جائیں، حواس قائم نہ رہیں، تو وہ کچھ بھی کہتا رہے، وہ شریعت کا مکلف ہی نہیں. اچھا ایک آدمی کا دماغ کام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، تو اس کی زبان سے کیا نکلا کیا نہیں نکلا وہ تو اس کا مکلف ہی نہیں. صحیح. تو یہاں معاملہ ایسا ہی تھا. جی، حسین بن منصور حلاج کے مراقبات جہاں تک میرا علم ہے فنا بقا تک ہے. یہ ایک منزل ہے منازل تصوف. ٹھیک ہے. آگے کسی نے اسے، کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو اسے یہاں سے آگے چلا دیتا. صحیح. یہاں سے کسی کو زیادہ کسی کے پاس ہوتے منازل، وہ ان کے پاس جاتا، وہ اسے آگے چلا دیتا. جب وہ ایک جگہ پر رک جائے کوئی سالک بھی، اور مجاہدہ اور محنت اسی طرح کرتا رہے، تو عموماً حواس مختل ہو جاتے ہیں، جنہیں پھر مجذوب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں تو ہمارے تو رواج ہے نا، ہر پیدائشی پاگل کو ہم مجذوب کہتے ہیں. مجذوب وہ لوگ ہوتے ہیں جو تصوف سیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر منازل کی حدت، انوارات کی گرمی، آگے نہ چل سکنا، ایک جگہ رک گئے، وہاں پھر ان کا دماغ پاگل ہو گیا، وہ مجذوب ہوتے ہیں. صحیح. مجذوب شرعاً مکلف ہی نہیں ہوتا. اسے جو سزا دی گئی وہ اس کا مکلف ہی نہیں تھا. جب اس کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا وہ کچھ بھی کہتا کیا ہے. ایسی. صحیح. تو چونکہ یہ سزا صرف شرعی نہیں تھی، ایک طرح سے سیاسی تھی، کہ ان کی شہرت بہت ہو گئی، لوگ بہت پیچھے لگ گئے تھے. پھر وہ حکمرانوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس بندے کے پیچھے لوگ ہیں، یہ کیا کرے گا، تو اس سیاسی لحاظ سے بھی فتوے لے کر انہیں نشان عبرت بنایا گیا. صحیح، بالکل ٹھیک. حافظ عبید الرحمن لالہ موسیٰ سے، وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بڑا عام سی بات تھی، عام سے جملے تھے، لیکن انہیں اتنا الجھا دیا گیا اور اتنی اس پہ لوگوں نے بحثیں کی اور اتنی کتابیں لکھی گئیں اور اتنا بولا گیا کہ اب یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. اچھا. جی ہاں، وحدت الوجود کا نظریہ پیش کیا گیا تھا، تو اس کی مراد یہ تھی کہ صرف ایک وجود ہے اللہ کا جسے بقا ہے. بالکل ٹھیک. باقی جتنی کائنات ہے اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، وہ فنا ہونے والی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یعنی ایک وجود ایسا ہے جو باقی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کا ہے. باقی کائنات یہ تصویریں ہیں جو اس نے بنا دی، بن گئی، جو مٹا دی مٹ گئی. ان کا اپنا اصل میں کوئی وجود ہے ہی نہیں. یعنی اللہ کے بنانے سے قائم ہے، اللہ کے مٹانے سے مٹ جائیں. صحیح. سادہ سی بات تھی. بالکل ٹھیک.
اب جب یہ بات آگے چلی تو اس کا مطلب لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے یہ لے لیا کہ وجود ایک ہی ہے، یعنی ہر شے اللہ ہے۔ اچھا صحیح۔ اب یہ مقصد تو نہیں تھا، بالکل نہیں، بالکل نہیں، مقصد یہ تھا کہ ہر چیز فانی ہے، باقی صرف اللہ کی ذات۔ بالکل ٹھیک ہے، اچھا، جب یار لوگوں کے قبضے سے، یہ تو بات تھی صوفیوں کی، ٹھیک ہے، لیکن جب یار لوگوں کے ہتھے چڑھا اور تشریح کرنے والوں کے اور صرف زبانی باتیں کرنے، تو انہوں نے کہا جی ہر چیز ہی اللہ ہے۔ اللہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی تصحیح فرمائی کہ نہیں، یہ درست نہیں ہے، وحدت الشہود ہے، یعنی ہر چیز ایک ہی گواہی دیتی ہے کہ اللہ صحیح، باقی۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، یہ درخت، کتنا پتھر، کانسیپٹ میں چینج ہے۔ انسان، حیوان، جو بھی مخلوق ہے وہ اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ واحد ہے اور صحیح، لا شریک ہے، وحدت الشہود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو وہ بے جو شک، الجھن تھی وہ حل ہو گئی، بے شک، بے لیکن شک، اب اس پہ لوگ زور لگا رہے ہیں اور تصانیف کر رہے ہیں اور بڑے کہ بڑے اس کو اور الجھایا الجھایا جا مطلب رہا یہ ہے، جو پتہ نہیں معاملہ کیا سیدھا ڈال ہو گیا، دیا اس کو الجھایا جائے۔ سادہ سی بات۔ حضرت جی وہی ہوا، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349555021، اس پہ ہمیں SMS کر دیجئے اپنا سوال، اور اگر آپ ہمیں میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے questions@almurshid.tv، اس پہ اپنے سوال بھیجیے، آپ کے سوال اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی منورتی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا